السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں جو روٹی کے بارے میں تھی کہ شوگر کے مریض نرم اور گرم کون سی روٹی کھائیں اور جس میں ذائقہ بھی ہو، طاقت بھی ہو اور شوگر بھی کنٹرول ہو، تو مجھے بہت سے لوگوں نے کمنٹس میں مجھے سوال کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے چپاتی کے بارے میں بتایا، کسی نے ملٹی گرین اناج کے بارے میں سوال کیے۔ میں نے آپ کو وہ چپاتی بتائی، وہ روٹی بتائی کہ جو ہم آسانی کے ساتھ، ذائقے کے ساتھ ساری زندگی کھا سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 یا 4، 5 مہینے کے لیے آپ کو کسی بھی اناج کا بتا دوں جو آپ ساری عمر کیری آن نہ کر سکیں، نہ کھا سکیں، اور اس کو درمیان میں بند کر کے اپنی شوگر کو آپ اور ڈسٹرب کر لیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کا اناج ہے، باجرہ ہے، جوار ہے، بیسن ہے، اس کے بعد مکئی ہے، ان اناجوں کو علیحدہ علیحدہ یا اگر ہم ان اناجوں کو ملا کے جیسے 3 کلو گندم ہو، 1 کلو باجرہ ہو، 1 کلو جو ہو اور 1 کلو بیسن ہو یا کسی اور اناج کو بھی اسی طرح ملا لیں تو اس کی چپاتی بنا لیں تو اس میں شوگر کا انڈیکس کم ہو جائے گا، جو گلائسیمک انڈیکس کم ہو جائے گا۔ گندم کا انڈیکس جو ہے کوئی 60 کے قریب ہے، لیکن انڈیکس کم ہونا تو اپنی جگہ ہے۔ سب سے میں نے اہم اس میں بات کی تھی کہ اس کی کوانٹٹی کو آپ کو محدود کرنا پڑے گا۔ جتنی کوانٹٹی کم کریں گے یا مختلف جو اناج بتائے ہیں، جو باجرہ، جوار، ان کی بھی کوانٹٹی کو کم کریں گے تو پھر شوگر کنٹرول ہوگی۔ مجھے اس ویڈیو میں آج بتانا بہت ضروری ہے کہ دنیا کی ٹوٹل جو آبادی ہے تقریباً 8.2 ارب کے قریب ہے، انسانوں کے نفوس کے اوپر مشتمل ہے۔ ان میں سے 80% کے قریب لوگ جو مختلف رپورٹس اور سروے ہیں وہ گندم کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ انہی میں کچھ لوگ جو ہیں میز یعنی مکئی کو اور رائس یعنی چاول کو استعمال کرتے ہیں۔ کچھ دنیا کے ممالک میں چاول بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے جاپان ہے، کوریا ہے، چائنا ہے، اسی طرح کے اور ممالک ہیں، بنگلہ دیش ہے، لیکن وہ چاول جو ہے وہ اپنے ایک سٹیپل ڈائٹ کے طور پہ وہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ شوگر کے جو ان کے مریض ہیں وہ بہت ہی کم کوانٹٹی میں اس کو استعمال کرتے ہیں اپنی باقی غذاؤں کے ساتھ۔ اگر کوانٹٹی کو، مقدار کو نہیں کم کریں گے، کوئی بھی اناج ہوگا تو شوگر جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوگی۔ اب سوال مجھے یہ کیا گیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب روٹی کے بغیر اگر ہم روٹی نہ کھائیں، روٹی چھوڑ دیں، یکسر چھوڑ دیں، تو ہماری شوگر جو ہے وہ کنٹرول ہو سکتی ہے، مکمل ہو سکتا ہے کہ ادویات کے بغیر بھی ہماری شوگر کنٹرول ہو جائے۔ میں بھی کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ شوگر کنٹرول ہو جائے، لیکن شوگر کو کنٹرول کرتے کرتے یہ نہ ہو کہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ ڈنر لیں، رات کا کھانا لیں تو آپ کے جو ہے شوگر کا سایہ بھی آپ سے دور ہو جائے گا۔ اور جب میں اس کو دیکھتا ہوں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ اتنے بڑے پروٹین کے وہ چکن کے پیس اور ساتھ سیلڈ، اور وہ دیکھ کے اور وہ بھی برائلر چکن کے کھائیں اور یہ سیلڈ کھائیں اور یہ چیز کھائیں، تو پھر وہ تو کہتے ہیں کہ شوگر کا سایہ تو دور ہو جائے گا۔ یہ نہ ہو کہ کہیں آپ کے ماں باپ کو جن کو شوگر ہے ان کا سایہ آپ سے نہ دور ہو جائے اگر ایسی غذا کو لیں گے کہ جو بیلنس ڈائٹ نہیں ہے، متوازن غذا نہیں ہے۔ اس غذا کو جو ڈاکٹر اور بھی پروموٹ کریں، بہت مشہور ڈاکٹر ہیں جو
شوگر کے بارے میں فرماتے ہیں، بتاتے ہیں، وہ اپنا ڈائٹ پلان بھی بتاتے ہیں۔ یکسر جو ہے کیٹو ڈائٹ میں کہوں گا وہ ڈائٹ کہ جو چربی اور گوشت پر صرف مشتمل ہو، اگرچہ اس کے ساتھ ہم سبزیاں یا فروٹ بھی ملا دیں تو یہ چربی جس کوانٹٹی میں اور پروٹین جس کوانٹٹی میں کہتے ہیں، یہ انسان کے لیے اور خاص طور پر شوگر کے مریض کے لیے زہر قاتل ہے، زہر قاتل ہے۔ ہمارے بابا آدم جو ہیں، اماں ہوا، انہوں نے بھی گندم کے پودے کے قریب گئے تھے۔ اس گندم میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے پروٹین، اناج میں ہر طرح کی طاقت، اس میں منرلز، وٹامنس، اور اس کے اندر اگر یہ گلوٹن کہتے ہیں، اس میں گندم ہے، گلوٹن پروٹین کچھ نہیں کہتا، بہت اچھا پروٹین ہے۔ وہ لاکھوں کروڑوں میں کسی ایک کو الرجی ہوتی ہے تو اس کو کنڈیم نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اس لیے بتایا تھا کہ جو کام آسانی سے ہو سکے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جی آپ کیٹو ڈائٹ لیں، یعنی وہ ڈائٹ جو چربی اور گوشت کے اوپر مشتمل ہو۔ ایسا کرنے سے شوگر کا مریض پہلے ہی اس کے جو آرگنز ہوتے ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک، اس کا دل، اس کا لیور، اس کے کڈنیز، اس کا برین اور باقی تمام جسم جو ہے، نیوروپیتھی جو کہتے ہیں ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، ٹانگوں میں کڑل پڑتے ہیں، پاؤں جلتے ہیں، شوگر کی بہت بڑی علامات ہیں۔ وہ پہلے ہی اعصابی نظام اور ہمارے مسل کا نظام، جو ہمارا مسکولیچر ہے، جو ہمارا گوشت ہے، پوسٹ ہے، وہ پہلے ہی برباد ہو چکا ہوتا ہے۔ تو جب ہم ایسی ڈائٹ لیں گے تو آخر کار اس نے جب ہم نے کوئی چیز کھانی ہے اور امبیلنس کھانی اور قدرت کے خلاف چلیں گے۔ قدرت نے جو ہمیں دیا، جنت میں جو اماں کو، ہوا کو دیا اور بابا آدم کو دیا، گندم دی تھی۔ گندم کے بعد دوسرے اناج بھی اللہ پاک کی تخلیق ہیں، وہ بھی پیدا ہوئے۔ لیکن اگر آپ خالی گوشت کھائیں گے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ فیٹ کھائیں، دمبے کی چربی بنا کے، بوٹیاں بنا کے کھائیں، اور بیف کے کباب، وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں خود کھاتا ہوں، دمبے کی چربی جو ہے اس کی بوٹیاں کر کے وہ کہتے ہیں میں کھاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں 70% فیٹ کھائیں اور اس کے بعد 25% کے قریب آپ پروٹین لیں، اور جو باقی 5% ہے وہ سب فروٹ لے لیں یا سبزیاں لے لیں، ان میں سے بھی ہمیں پروٹین ملیں گے، وٹامن منرلز ملیں گے، لیکن چپاتی کو چھوڑ دیں۔ ایسا کرنے سے یکسر ہماری متوازن غذا نہیں بنتی۔ آخر کار اس غذا نے، گوشت نے، چربی نے ہمارے جا کے سب سے پہلے جگر میں سے جانا ہے، اس میں چربی زیادہ پیدا ہو جائے گی، خون میں لپڈ پروفائل بڑھ جائیں گے، سب قسم کے کولیسٹرول بڑھ جائیں گے، اور ہمارے لیور کو جب انہوں نے امائنو ایسڈ میں پروٹینز نے بریک ڈاؤن ہونا، انہوں نے جگر کے اندر، تو جب وہ جگر میں جگر کے سیل جو ہیں ان کو وہ ڈیمیج کر دیں گے، ہمارا جگر خراب ہو جائے گا۔ جب بھی آپ کے جگر کو تکلیف ہے تو میں بطور ڈاکٹر بتا رہا ہوں، جگر پھر گردوں میں سے اس نے ایکسکریٹ ہونا ہے، اسی سے یوریا، کریاٹین، یورک ایسڈ اور کتنے اور ٹاکسک جتنی چیزیں ہیں وہ بھی خارج ہونی ہے، اور وہ ایک مقدار سے بہت زیادہ مقدار میں خارج ہوں گی۔ اور کڈنی جو ہے وہ بھی پہلے شوگر کی وجہ سے نیفروپیتھی شوگر کی ہوتی ہے، ریٹینوپیتھی آنکھوں کی، اور کارڈیک ڈیزیز، لیور ڈیزیز، آگے شوگر وہ جو ہے آرٹریز کو نیرو کر کے، شوگر کو مرض کہتے ہیں، مائکرو اور میکرو آرٹریز کا مرض کہتے ہیں۔ اب ہر جگہ پہ خون کی نالیاں، پورے جسم میں انسان کو خون کی نالیوں کے ذریعے آکسیجن اور غذا پہنچتی ہے، اور انسان کی زندگی کا وجود ہے۔ جب آگے ہی وہ ایٹ سٹیک ہیں، کوئی دنیا کا ڈاکٹر آپ کو نہیں کہے گا کہ بھئی آپ اتنے پروٹین کھائیں، اتنی چربی کھائیں، چپاتی کو یکسر بند کر دیں، سبزیاں بھی لیں، فروٹ بھی لیں، لیکن کوئی دنیا کا ڈاکٹر نہیں کہے گا، یا پاکستان میں کسی دل کے ڈاکٹر کے پاس جائیں، کسی آپ ہیپاٹولوجسٹ، جگر کے ڈاکٹر کے پاس جائیں، نیفرولوجسٹ کے پاس جائیں، کڈنی کے ڈاکٹر کے پاس جائیں، بلکہ کڈنی میں ہم تمام گوشت ختم کر دیتے ہیں، صرف دیسی چکن کی ایک بوٹی، وہ بھی ایک چکن کی 15-18 بوٹیاں ہوں تو ایک بوٹی دیتے ہیں تاکہ اس کے کڈنی آگے ڈیمیج نہ ہو جائے۔ کوئی دنیا کا ڈاکٹر بھی آپ کو یہ کیٹو ڈائٹ، جس کو یہ کہتے ہیں کہ کیٹو ڈائٹ لیں، یہ کوئی ریکمینڈ نہیں کرے گا۔ یہ یکسر یہ جو خیال ہے یہ بالکل باطل خیال ہے۔ اسی طرح اس طرح کے ڈاکٹر شوگر کے
مریضوں کو بٹرے کر رہے ہیں کہ آپ صرف 70% فیٹ لیں، 25% پروٹین لیں، باقی 5% باقی چیزیں لیں، جبکہ تمام ڈاکٹری میں جتنے بھی ڈاکٹرز میں جائیں گے آپ، دل کے ڈاکٹر، گردوں کے ڈاکٹر، جگر کے ڈاکٹر، برین کے ڈاکٹر، کسی بھی فیلڈ کے ڈاکٹر کے پاس دنیا میں، پاکستان میں، انڈیا میں، کسی ملک میں جائیں گے تو وہ آپ سب کو کہیں گے کہ بیلنس ڈائٹ لیں، متوازن غذا لیں۔ متوازن غذا میں لینا بہت ضروری ہے۔ اناج سے ہمیں بے شمار ایسے اعلیٰ قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان میں رکھی ہیں کہ ان میں طاقت رکھی ہے۔ ارشد ندیم کون سا غذا کھاتا ہے؟ ارشد ندیم کا میں نے انٹرویو سنا، اب وہ دنیا کا سب سے بڑا طاقتور انسان بن گیا ہے، اس لیے کہ اس نے 92.97 کی جو ہے تھرو پھینکی ہے، اس نے دنیا میں ثابت کیا ہے کہ میں سب سے بڑا طاقتور انسان ہوں۔ اس کا آپ انٹرویو سن لیں کہ وہ بیلنسڈ متوازن غذا کھاتا ہے، وہ روٹی کہتا ہے میں رج کے روٹی کھانا ہے، اور اس کے بعد کیونکہ اس کو شوگر نہیں ہے اس لیے وہ رج کے روٹی کھا سکتا ہے، اور وہ پھر اتنی ایکسرسائز بھی کرتا ہے کہ وہ کاربوہائیڈریٹ اتنے لے سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں دیسی چکن کھاتا ہوں، بکرے کا دیسی گوشت کھاتا ہوں، دیسی گھی کھاتا ہوں، میں کوئی ایسی برائڈر نہیں کھاتا جیسے ہمارے کتنے اپنا یوٹیوب میں شوگر کے مریضوں کے لیے رات کو چکن برائلر کے پیس کہتے ہیں کھاؤ، ٹکے کھاؤ اور سلاد کھا لو اور روٹی کو چھوڑ دو، یہ یکسر ان کے مریضوں کو زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ جبکہ ارشد ندیم جو دنیا کا سب سے بڑا اس وقت ریکارڈ اولمپکس کا پیدا کیا جیولین تھرو کا، اس کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ دیسی اور متوازن غذا کھاتا ہے۔ متوازن غذا میں سب سے پہلے کاربوہائیڈریٹ آئیں گے نمبر 1 پہ، نمبر 2 پہ پروٹینز آئیں گے، نمبر 3 پہ فیٹ یعنی چربی آئے گی، اور نمبر 4 پہ ہمارے پاس وٹامنز ہیں، منرلز ہیں، پانی ہے، بہت زیادہ پینا ہے۔ شوگر کے مریضوں کو اپنے جسم کو ہائیڈریٹ رکھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ پانی جسم میں ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے، شوگر ان کی خود بخود کنٹرول ہوگی۔ شوگر کے مریضوں کو اپنی ڈائٹ کے اندر فائبر رکھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ایسی چیزیں کھائیں، سبزیاں کھائیں، سیلڈ کھائیں، ہر کھانے کے ساتھ سلاد کا استعمال کریں، دہی کو استعمال کریں، دہی ایک بہت اعلیٰ غذا ہے۔ دوپہر کے ٹائم، شام کے ٹائم چٹنی ملا لیں یا اس کے بغیر۔ دیکھتے ہوں گے کہ گاؤں میں اتنی طاقتور لوگ 110 سال کے بوڑھے آج بھی صرف چپاتی کے ساتھ اچار پیاز کھا رہے ہیں، اور یا چٹنی دہی کی یا رائتا دہی کا یا بینگن ملا کے آج بھی اپنی صحت مند اور طاقتور زندگی کو بغیر کسی محتاجی کے وہ گزار رہے ہیں اناج کے اوپر۔ تو بیلنس ڈائٹ جو ہے جس میں کاربوہائیڈریٹ ہونا چاہیے، لیکن شوگر کے مریض میں کچھ مریضوں کے اندر جیسے کڈنی کے مریض میں گوشت کی پابندی ہے کہ صرف دیسی چکن کی چھوٹی سی بوٹی، اسی طرح شوگر کے مریض میں، اور شوگر سے ہی کڈنی ڈیمیج ہوتے ہیں اور بلڈ پریشر سے ڈیمیج ہوتے ہیں، اسی طرح شوگر دل اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے کچھ چیزوں کی پابندی یہ ہوتی ہے کہ ان کی مقدار کو کم کرنا، لیکن ان کو یکسر ہمیشہ سب کچھ چھوڑنا نہیں ہے۔ اسی طرح پانی بھی کتنی بھی پیو لیجیے، پھر بھی پانی اگرچہ ہم بہت پیتے ہیں عام حالت میں، اس میں ہمیں کم پانی پینا پڑتا ہے۔ اسی طرح شوگر کے مریضوں کو چھوٹی سے چھوٹی چپاتی 50 گرام کی، چاہے جو کی لے لیں، چاہے ملٹی گرین کی لے لیں، کم از کم لے لیں، اور اگر کر سکیں ساری زندگی کر سکیں ملٹی گرین یا جو کی باجرے کی کو مکس کر کے تو ضرور لیں، نہیں تو گندم کی روٹی وہ آسانی کے ساتھ 50 گرام کی وہ کھا سکتے ہیں۔ اگر وہ جو کہ متوازن غذا میں کاربوہائیڈریٹ ہمارے عام لوگوں کے 50 to 60% ہوتے ہیں، پروٹین جو ہے وہ 20% یا 25%، اور فیٹ جو 15 سے 20% ہوتی ہے۔ باقی سبزیاں اور دالوں سے ہمیں پروٹینز ملتے ہیں، دالوں سے ہمیں فیٹ ملتی ہے، سبزیوں سے ہمیں پروٹین ملتے ہیں، فیٹ ملتی ہے۔ تو ہم بیلنس ڈائٹ کو لیں گے، اس میں پروٹین بھی، وٹامنز بھی ملیں گے، اور ساتھ ہمیں منرلز بھی ملیں گی، معدنیات اور نمکیات ملیں گے جو کہ ہماری غذا کا حصہ ہیں۔ اور شوگر میں ہمیں اس تمام چیزوں کی احتیاط کرنی ہوگی، لینا ضرور ہوگا۔ عام مریض
عام لوگوں کے لیے اس کی مقدار زیادہ ہے، لیکن آپ کاربو اس میں اگر شوگر کے مریض ہیں تو متوازن غذا میں آپ 30 to 40% کاربوہائیڈریٹ کرتے ہیں. آپ 25 سے 30%، اگر آپ کے کڈنی یا لیور فیلئر یا جگر کا فیل نہیں ہوا ہے یا گردے فیل نہیں ہوئے تو پھر آپ 20 سے 30% جو ہے پروٹین کر دیں، 20% کے قریب چربی کر دیں، اور باقی ہم سیلڈ کو کریں اور دالوں کو کریں. اور سب سے زیادہ جو ضروری ہے فائبر والی ڈائٹ لیں، اور اس کے علاوہ ہم ایکسرسائز اور واک کریں. اگر ایکسرسائز اور واک کریں گے ہماری انسولین کی جو ریزسٹنس اندر پیدا ہو جاتی ہے شوگر کے مریض کی، ایک تو انسولین پہلے بہت زیادہ نکلتی ہے، نکل کے بیٹا سیل پینکریاس کے ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، انسولین لیول پہلے کم ہوتا ہے، پھر وہ زیادہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ یوز نہیں ہوتا، اندر اپ ٹیک نہیں ہوتی. کوئی بھی جو ہم گلوکوز والی یا کوئی اور چیز اسی طرح کی کاربوہائیڈریٹ لیتے ہیں تو انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ریسیپٹر جو ہیں سیل مسلز کے اور باڈی کے جتنے ٹیشو سیلز ہیں وہ جو ہیں ان کے اوپر وہ انسولین اثر نہیں کرتی، ریزسٹ کرتی ہے، تو وہ اپ ٹیک نہیں کر سکتے گلوکوز کی. اس لیے جو ہم دن بدن مریض جو ہوگا شوگر کا ہمیں دور سے نظر آ جائے گا کہ اس کے مسل ویسٹ ہو چکے ہیں، اس کے ٹانگوں کے مسل ویسٹ ہو چکے ہیں، بازوؤں کے، چیسٹ کے، تو ہمیں دور سے اس کی پہچان ہو جائے گی. تو میں آپ کو اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے پروفیشنل ڈاکٹری کا، اور میں اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دے ہوں، آپ کو بھی جواب دے ہوں، میں آپ کو پوری طرح انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ویڈیوز میں بھی گائیڈ کرتا رہوں گا، صحیح راستہ خوراک کا بتاتا رہوں گا، شوگر کو کیسے کنٹرول کریں گے، دل، گردوں اور جگر کو ہم کیسے بچائیں گے بتاتا رہوں گا. اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.